باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مقدس پولس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 20ویں سے 23ویں آیت۔ لیکن مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں، پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، 2 نومبر کو پوری دنیا میں عالمگیر کلیسیا مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار منا رہی ہے۔ آج کی اس تلاوت میں ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے، موت اور قیامت پر غور کریں گے۔ مسیحیت کا سب سے بڑا اور اہم عقیدہ مسیح خداوند کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہے، جس کی بدولت مسیحی مذہب قائم ہے۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام خط میں اس کے 15ویں باب میں فرماتے ہیں، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اگر ہم صرف اس زندگی کے لیے مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے کم بخت ہیں۔ تو یہاں پر بھی مقدس پولس رسول یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمارا ایمان ہے، اور یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ہی گناہوں کی معافی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ہی ہمیں ایک زندہ امید ملی ہے۔ یسوع مسیح کا زندہ ہونا انجیل مقدس سے، رسولوں کے خطوط سے اور کلیسیا کے 3 عقیدوں میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا بیان ہے۔ رسولوں کے عقیدہ میں، نکایا کے عقیدہ میں اور اتھنیسیس کے عقیدہ میں، تینوں عقیدوں میں یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی دی جاتی ہے۔ آج کی اس تلاوت میں پہلا نقطہ خداوند یسوع مسیح کا زندہ ہونا ہے۔ یہ فی الحقیقت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ سچائی ہے، اور اسی سچائی پر ہمارا ایمان ہے، اور اسی سچائی کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا حقیقت ہے وہ یہ ہے، موت اور قیامت۔ تو یہ بھی 2 سچائیاں ہیں۔ ان 2 سچائیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اے انسان، تو خاک ہے
اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ جتنے بھی موت کے بارے میں حوالہ جات ہیں ان کو دیکھیں، پڑھیں، اس پر دھیان و گیان کریں تو یہ بھی یادگار ہے۔ پہلی یادگار موت ہے اور دوسری یادگار قیامت ہے۔ ایک آدم کے وسیلے اور دوسری قیامت خدا یسوع مسیح کے وسیلے۔ لکھا ہے کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ تو موت حضرت آدم سے اور قیامت خداوند یسوع مسیح سے۔ انسان موت اور قیامت کو بھلا دے، نظر انداز کرے، ٹھکرا دے تو پھر مرحوم کا یوم یادگار نہیں ہے۔ موت اور قیامت کو جب یاد کرتے ہیں تو پھر ہی مرحوم کی یادگار ہے اور ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ورنہ تو انسان نا امید ہو جائے گا، کیونکہ ان کے بغیر انسان ہمیشہ کی زندگی کو یاد نہیں کر سکتا، قیامت کو یاد نہیں کر سکتا۔ ایک سچائی موت ہے اور دوسری سچائی قیامت ہے، اور ان دونوں کے درمیان عالمگیر کلیسیا، عالمگیر چرچ موت اور قیامت کے درمیان مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرتی ہے، اور آج بھی عالمگیر کلیسیا مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرتی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک بھی موت اور قیامت کے درمیان مرحوم کے لیے دعا ہے۔ جو عالمگیر کلیسیا اپنی دعاؤں میں مرحومین کے لیے دعا کرتی تھی، اور یہی آج ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے پاکماز کی عبادت کی جاتی ہے، تاکہ وہ مومنین جو عراف میں دکھ سہتے ہیں ہماری دعاؤں کی بدولت، پاکماز کی قربانی کی بدولت، وہ انسان گناہوں سے رہائی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو میرے عزیزو، جب 2 نومبر آئے تو ہم بھی عبادات میں شامل ہوں اور مرحومین کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار دکھائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ شکریہ۔